بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأزلام والأنساب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم كل مسكر حرام أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ میرے محترم عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، کسی بھی قوم، کسی بھی ملت، کسی بھی ملک کی ترقی اور فلاح اور بہبود کے لیے اس کا نوجوان طبقہ، نوجوان نسل اس کی کامیابی کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ اگر قوم کا نوجوان، قوم کی نسل صحیح راستے پر ہے، سیدھے راستے پر ہے، تو وہ قوم کامیابی کے مراحل طے کرتی ہے۔ اور اگر قوم کا نوجوان اور قوم کی نسل اگر بگاڑ کے راستے پر ہے تو قوم بھی بگاڑ کے راستے پر ہوگی۔ شراب، نشہ اور نشیلی چیزوں کا استعمال یہ انسان کے ہوش و حواس کو، عقل کو ختم کر دیتا ہے۔ لہٰذا شریعت کے اندر، قرآن حدیث کے اندر نشے کے تعلق سے کیا ہدایات ہیں، چند باتیں عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے، سننے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزو دوستو، شریعت اسلامی کے اندر جن کا جو مقاصد بیان کیے گئے ہیں اس میں اپنے جان کی حفاظت، مال کی حفاظت کے ساتھ ساتھ عقل کی حفاظت کا بھی حکم دیا گیا ہے کہ انسان اپنی عقل کی حفاظت کرے، اپنے مال کی حفاظت کرے، اس کا صحیح استعمال کرے۔ اور نشہ آور چیزوں کے استعمال سے انسان کی عقل خراب ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے اور وہ بڑے بڑے گناہوں کو ارتکاب کر بیٹھتا ہے۔ اس لیے شریعت نے شراب کو، نشے کو اور اس طرح جن چیزوں سے نشہ ہوتا ہے اس کو شریعت نے حرام قرار دیا اور ناپاک چیز بتایا، بلکہ یہاں تک حکم دے دیا کہ اگر کسی کے کپڑے پر بھی شراب کی معمولی مقدار لگ جائے تو اس کپڑے میں نماز پڑھنا جائز نہیں۔ کہ جس طریقے سے پیشاب حرام ہے، جس طریقے سے پاخانہ حرام ہے، خون حرام ہے، ایسی حرمت شراب کی بھی ہے کہ اگر نماز، جن کپڑوں میں بندہ نماز پڑھ رہا ہے ان کپڑوں میں اگر شراب لگ جائے اور ہاتھ کی ہتھیلی کے گہراؤ کے بقدر لگ جائے تو اس کپڑے کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکر حرام، ہر نشے آور چیز حرام ہے، چاہے ایک گھونٹ پی کر ہی اس سے نشہ آئے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر اس تعلق سے کئی آیات ارشاد فرمائی۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والازلام والانصاب، کہ اے ایمان والو، بے شک شراب، جوا اور بتوں کے سامنے تیروں کا تھان رکھنا اور ایسے ہی فعال نکالنا، تیروں سے فعال لینا، اللہ فرماتا ہے رجس من عمل الشیطان، یہ شیطانی کام ہے۔ مومنین اور متقین کا یہ شیوا اور ان کی یہ صفات نہیں، لہذا فاجتنبوہ، ان سے بچو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم لوگ فلاح پا جاؤ، تم لوگ کامیاب ہو جاؤ۔ میرے عزیزو دوستو،
اہل عرب کی گھٹی کے اندر شراب پڑی ہوئی تھی، شراب ان کا مشغول، ان کا محبوب مشغلہ تھا۔ جتنی زیادہ شراب پرانی ہوتی اتنے ہی فخر سے اس کو بیان کیا جاتا، اس کو جو ہے پیا جاتا۔ 100 سال پرانی شرابیں ہوتی تھیں اور اس کے نام ہوا کرتے تھے۔ قرآن نے جب اس کی حرمت بیان فرمائی تو 3 مراحل میں اس کی حرمت بیان کی۔ پہلے کہا کہ بھائی شراب یہ بری چیز ہے، یہ رجس ہے، جو مومنین ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، وہ یہ نہیں پیتے۔ پھر دوسری بار حکم آیا کہ شراب جو ہے یہ شیطان کا مکر، یہ شیطان اس سے جو ہے بندوں کو بہکاتا ہے، اور جب تم نماز کی حالت میں ہو شراب مت پیو۔ اور تیسرے مرحلے میں شراب کو حرام قرار دے دیا کہ جب شراب کو حرام قرار دے دیا گیا، جن صحابہ کے دلوں کے اندر شراب کی محبت ایسی گھٹی کی طرح ان کے دلوں کے اندر تھی، ان صحابہ نے جس کے ہاتھ میں جہاں جام تھا وہیں چھوڑ دیا، جس کے ہاتھ میں شراب کا جام تھا اس نے چھوڑ دیا، جس کے منہ میں شراب تھی اس نے اس کو چھوڑ دیا، اور اپنے گھروں سے شراب کو جو ہے بہا دیا گیا۔ کہ کیوں؟ کہ اللہ کا حکم آ گیا۔ ایسے ہی اہل عرب کے اندر ایک چیز جوئے کی تھی کہ وہ جوا ان کے یہاں کھیلنے کا رواج تھا، فال نکالنے کا رواج تھا کہ ایک اونٹ قربان کیا جاتا، اس کے 10 حصے کیے جاتے، اور اس کے بعد اس پر نام لکھ دیے جاتے کہ 2 حصے 3 حصے، اور 3 تیروں کو خالی چھوڑ دیا جاتا۔ ایک اونٹ ذبح کیا جاتا، اس کے 10 حصے کیے جاتے، اور 10 تیروں پر عدد لکھ دیے جاتے کہ 2 3 2 3، اور 3 حصوں کو خالی چھوڑ دیا جاتا۔ پھر ہر حصے والا اس میں سے تیر نکالتا ترکش میں سے، اور جس کے پاس جو تیر آ جاتا اس کو وہ حصے مل جاتے۔ کسی کے حصے میں ایک حصہ آتا، کسی شریک کے حصے میں 2 حصے آتے، اور کسی شریک کے حصے میں کچھ بھی نہ آتا۔ تو قرآن نے فرما دیا والازلام والانصاب کہ اس طریقے سے حصوں کی تقسیم کرنا یہ حرام ہے۔ قرآن اندازی کرنا ایسے کہ اس میں ایک فریق کو نقصان ہو ایک فریق کو فائدہ ہو، فرمایا یہ حرام ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، کہ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ وہ شراب اور نشے کے ذریعے سے تمہارے درمیان بغض و عداوت اور دشمنی پیدا کر دے، وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور اس کے ذریعے سے وہ تمہیں اللہ کے ذکر سے روک دے اور نماز سے روک دے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، تو کہ تم باز نہیں آؤ گے۔ جب آدمی شراب پیتا ہے، نشہ کرتا ہے، تو نشے کی حالت میں وہ بھول جاتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں کیا نہیں کر رہا۔ حدیث شریف کے اندر ایک واقعہ آتا ہے کہ ایک حضرت عثمان اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک بہت بڑا عابد تھا، اللہ کا بندہ تھا، وہ عورتوں سے بہت بچتا تھا، گناہوں سے بچتا تھا۔ ایک بار ایک عورت نے اس کے ساتھ غلط کام کرنا چاہا۔ اس عورت نے اپنی باندھی کو اس کے پاس بھیجا اور کہا فلاں عابد کو بلا کے لاؤ، ان سے کہنا کہ ہمیں تمہاری گواہی مطلوب ہے، کوئی اہم معاملہ ہے۔ عابد اس باندھی کے ساتھ چلا، اس عورت کے گھر میں آیا۔ عورت بھی خوبصورت تھی اور وہاں ایک کمسن بچہ تھا۔ اس عورت نے دروازہ بند کیا اور اس شخص سے کہا، اس عابد سے کہا کہ اگر تو یہاں سے بچنا چاہتا ہے، تو رسوائی نہیں چاہتا، تو تیرے سامنے میں 3 باتیں پیش کرتی ہوں، تو ان میں سے ایک کر لے تو چھوٹ جائے گا۔ اس نے کہا کہ یا تو اس تو کمسن بچے کو قتل کر دے، اور پاس میں شراب کا مٹکا رکھا ہوا تھا، کہا یا پھر اس شراب میں سے ایک جام پی لے، یا پھر مجھ سے بدکاری کر۔ اس عابد نے سوچا کہ قتل کرنا تو بڑا گناہ ہے، زنا کرنا بھی بڑا گناہ ہے، اس کے بنسبت شراب پینا ہلکا گناہ ہے، میں شراب پی لیتا ہوں۔
اس نے ایک جام پیا شراب کا، اسے مزہ آیا، نشہ چڑھا، اس نے اور جام پیے، اور پیتے پیتے وہ نشے کے اندر دھت ہو گیا، اور اس نے بچے کو بھی قتل کر دیا اور اس عورت سے بدکاری بھی کی۔ اس لیے شراب اور نشہ جب بندہ کرتا ہے تو اس کی اوسان، اس کی عقل ٹھکانے نہیں رہتی، اور وہ بڑے بڑے گناہ کر بیٹھتا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی نے حدیث شریف کے اندر کہ اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے اس شخص کے اوپر، فرمایا کہ جو شراب کے اوپر، شراب بنانے والے کے اوپر، شراب بنوانے والے کے اوپر، شراب بیچنے والے کے اوپر، شراب خریدنے والے کے اوپر، جس کی طرف شراب اٹھا کر لائی جائے اس کے اوپر، اور شراب پینے والے کے اوپر، فرمایا 10 لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ ہمارے جو مزدور حضرات ہیں، آٹو چلانے والے ہیں، رکشہ چلانے والے ہیں، وہ بھی اس چیز کا خیال رکھیں کہ ہم جس چیز کو ڈھو رہے ہیں، جس سامان کو لے کے جا رہے ہیں، اس میں آیا کہ کوئی غلط چیز تو نہیں، اس میں شراب تو نہیں ہے، اس میں کوئی نشے کی چیز تو نہیں ہے کہ اگر ہم بے دہانی کے اندر کر لیں تب تو اللہ معاف کرنے والا ہے، لیکن جان بوجھ کر اگر ایسی چیز منتقل کی اور اس کی مزدوری کری تو عزیز و دوستو وہ بھی مشکوک ہے اور وہ حرام کے دائرے کے اندر آئے۔ لہٰذا اللہ نے فرمایا کہ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، کہ شیطان تو یہ چاہتا ہے کہ وہ شراب اور نشے کے ذریعے اور فرمایا کہ جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان بغض و عداوت اور دشمنی پیدا کر دے، اور دوسرا مقصد شیطان کا یہ ہے ان عمل کروانے کی وجہ سے کہ بندہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے، وَيَصُدُّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ، وہ اللہ کے ذکر سے روک دے اور نماز سے روک دے۔ میں عزیز و دوستو، عقل طیب کا، حلال روزی کا، اعمال صالحہ سے چوری دامن کا ساتھ ہے۔ یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات ما رزقناکم، اللہ فرماتا ہے اے نبی جی آپ پاکیزہ چیزیں کھائیے، حلال چیزیں کھائیے جو ہم نے آپ کو دی۔ اگر بندہ حلال چیز کھائے گا، پاک چیز کھائے گا تو اس کے اثرات اس پر مرتب ہوں گے، جسم سے نکلنے والے اعمال اچھے ہوں گے، نیکی کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا، اعمال صالحہ بندے سے ہوں گے۔ اور میں عزیز و دوستو، اگر بندہ حرام چیزیں کھائے گا، غلط چیزیں کھائے گا تو اللہ فرماتا ہے کہ پھر نیکی کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا۔ انسان لاکھ ارادہ کرے، لاکھ بار وہ سوچے کہ میں اچھے کام کروں گا، میں خیرات کروں گا، میں نماز پڑھوں گا، میں فلاں عمل کروں گا، لیکن فرمایا کہ اس حرام غذا کی بدولت، اس حرام رزق کی بدولت یہ اعمال صالحہ سے محروم رہے گا۔ فرمان الہی اللہ کا حکم ہے، اللہ کا فرمان ہے، کلوا من الطیبات، کہ اے ایمان والو وہ چیزیں کھاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے حلال قرار دی۔ اب وہ انسان کے اوپر ہے، انسان اس سے گٹکا کھائے، بیڑی پیے، شراب پیے، چرس کھائے، گانجا کھائے اور دیگر نشے والی چیزیں کھائے یا پاک طیب چیزیں کھائے، حرام چیزیں پیے، شراب کے جام پیے، خنزیر کھائے، کتے کھائے، کچھ بھی کھائے انسان کے اختیار میں۔ لیکن ہدایت کیا ہے؟ ہدایت اس چیز کی ہے کہ تم پاک صاف چیزیں کھاؤ، کلوا من الطیبات وَاعْمَلُوا صَالِحًا، نیک عمل، پاک چیزیں کھاؤ گے تو نیک عمل کرو گے، غلط چیزیں کھاؤ گے تو نیک عمل سے محروم رہو گے۔ تو اللہ نے فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کہ تم اب بھی باز نہیں آتے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، پھر اللہ کہتا ہے کہ جو تعلیمات اللہ نے دی ہیں، اللہ کے رسول نے دی ہیں، اس کی اطاعت کرو، اس کو مانو۔ وَاحْذَرُوا، اور ڈرو، اللہ کے عذاب سے ڈرو، اللہ کے وعیدوں سے ڈرو۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جو شخص نشہ کرتا ہے، شراب پیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ 40 دن کی نمازیں اس کی قبول نہیں فرماتا۔ اگر وہ توبہ کر لے پھر نمازیں پڑھے تو اللہ قبول فرما لیتا ہے، پھر وہ جو ہے اگر شراب پی لے تو حدیث میں آتا ہے کہ 40 دن کی نمازیں اللہ اس کو قبول نہیں فرماتا۔ پھر فرما لے میں 30 مرتبہ پھر وہ شراب پیے،
پھر وہ تو اللہ اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں فرماتا، اور فرمایا لیکن آخر میں کہ اگر وہ اس پر جو ہے وہ اصرار کرتا ہے شراب پینے کے اوپر اور نشہ کرنے کے اوپر، فرمایا اللہ کے نبی نے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والا خون اور پیپ پلائے گا، کہ سخت وعید ہے۔ تو فرمایا فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، کہ اگر تم روگردانی کرو گے، اگر تم ان تعلیمات سے منہ موڑو گے اور ان پر عمل نہیں کرو گے، تو اللہ فرماتا ہے کہ رسول کا کام تو صرف پہنچا دینا ہے۔ رسول اور نبی اور ان کے متبعین، ان کے جانشین، ان کے ماننے والے، تمہیں سمجھانے والے، ان کا کام صرف کھلے طور پر بتا دینا ہے، ہاتھ پکڑ کر تمہیں عمل نہیں کروانا۔ اللہ فرماتا ہے کہ اگر تم نہیں مانو گے تو تمہارا انجام بد سے بد ہوگا۔ لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ٹھیک ہے اگر تم نے انجانے کے اندر، تم نے بے دہانی کے اندر اگر گناہ کر لیا اور تمہیں پتہ نہیں تھا کہ اس کی حرمت اتنی ہے، کہ دور صحابہ کے اندر جب شراب کی حرمت نازل ہوئی اور اس سے پہلے صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی ہمیں تو نہیں پتہ تھا کہ شراب کی اتنی حرمت ہے اور شراب کے اتنے نقصانات ہیں، تو ہم نے جو اعمال کیے پہلے، جو ہم نے شرابیں پیں، جو ہم نے جو ہے نشے کیے، ان کا کیا ہوا؟ تو اللہ نے قرآن کی آیت فرمائی، اللہ نے فرمایا کہ ان پر کوئی حرج نہیں ایمان والوں کے اوپر، کہ انہوں نے غلطی کے اندر، بے دہانی کے اندر انہوں نے جو ہے کوئی گناہ کیے، انہوں نے شراب پی، دیگر اعمال کیے، اللہ کہتا ہے اذا ما اتقوا، جب کہ انہوں نے تقوی اختیار کر لیا، جب انہوں نے توبہ کر لی، جب انہوں نے اپنے برے اعمال سے رجوع کر لیا اور یہ عزم کر لیا کہ اب ہم غلط کام نہیں کریں گے، کسی نشے کی چیز کا استعمال نہیں کریں گے، اللہ فرماتا ہے اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا واحسنوا، اللہ کہتا ہے انہوں نے نیکی کرنے کا انہوں نے عزم کر لیا تو واللہ یحب المحسنین، اللہ بھی احسان کرنے والے کو اور اللہ بھی نیکی کرنے والے کو پسند کرتا ہے۔ میرے عزیزو دوستو، آج نشہ ہمارے معاشرے کا ایک خطرناک اور مہلک چیز بن گیا ہے کہ جس نے ہمارے نوجوانوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ کتنے نوجوان ایسے ہیں ان کی جوانی ختم ہو گئی، کتنے بچے ایسے ہیں کہ ان کا بچپنا چھن گیا، عمریں کیا ہیں 15 سال 16 سال 18 سال کی عمروں کے اندر ہمارے نوجوان، ہمارے بچے نشے کے اندر لگ گئے۔ ہماری نوجوان لڑکیاں، ہماری بچیاں کہ وہ جا رہی ہیں غیروں کے ساتھ میں، باطل نے ایسا داؤ کھیلا ہے کہ ان کی لڑکیوں کو، ان کی بچیوں کو، ان کی لڑکیوں کو ان کے مذہب سے پھیر دو اور ان کے نوجوانوں کو نشے میں لگا دو، ان کی آئندہ نسل پوری برباد ہو جائے گی اور ختم ہو جائے گی۔ لہٰذا ہمیں اس بات کا عزم کرنا ہے، اس بات کا ارادہ کرنا ہے اور اس بات کی کوشش کرنا ہے کہ ہمارے معاشرے سے، ہمارے محلے سے مکمل طور پر کس طرح نشہ ختم ہو، کس طرح اس کے ختم کرنے کے اسباب ہوں، اس کے لیے میرے عزیزو دوستو مل کر بیٹھنا پڑے گا۔ صرف ایک میرے بیان کرنے سے یا آپ کے سننے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، بلکہ پورے مہینے، سال کے 12 مہینے اس تعلق سے سر جوڑ کر بیٹھنا پڑے گا، کس طریقے سے جو ہے اس کو روکا جائے، اس پر غور کرنا پڑے گا کہ بنیادی طور پر جو وجوہات سامنے آتی ہیں تو وجوہات نشے کی، ایک وجہ تو یہ ہے والدین کی غفلت اور دوسری وجہ یہ ہے بری صحبت، کہ ہم اپنے بچوں کی نگرانی نہیں کرتے، ہمارا بچہ کہاں جا رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، کیا پی رہا ہے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں۔ بچے کو ہم خرچہ دیتے ہیں، پاکٹ منی دیتے ہیں، اس کی بھی کوئی حد نہیں۔ کہ ایک واقعہ بھی سننے میں آیا تھا کہ ایک سیٹھ صاحب اپنے بچے کو 500 روپے روز کے دیا کرتے تھے، انہوں نے دھیان نہیں دیا، چلتے چلتے ان کے بچے نشے کے اندر لگ گئے اور ان کو 500 روپے روز بھی کم پڑنے لگ گئے۔ اللہ نے ان کو بچایا، وہ جو ہے صحیح جگہ پہنچے، انہوں نے علاج کروایا بچوں کا، بچے ٹھیک ہیں الحمدللہ۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بچوں کی نگرانی ہو، بچیوں کی نگرانی ہو۔ دوسری بات کہ صحبت، ہمارے بچوں کو
صحبت اچھی ملے۔ میں عزیز و دوستو، عشاء کی نماز کے بعد ہمارے چوراہے آباد رہتے ہیں، ہماری گلیاں آباد رہتی ہیں۔ مارکیٹ میں حکومت نے کہہ دیا کہ بھائی مارکیٹ بند ہو جائے گا 10 بجے بعد، ہمارے گلی گلی چوراہا ہوٹلیں کھل گئیں، چائے کی ہوٹلیں کھلی ہوئی ہیں اور پان کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں۔ ہمارا نوجوان طبقہ اپنا وقت وہاں گزار رہا ہے۔ ایک طبقہ ایسا ہے کہ اس لیے پیتا ہے، اس لیے نشہ کرتا ہے، اس لیے جو ہے وہ بیڑی پیتا ہے کہ بھائی میرے دوست پیتے ہیں، دیکھم دیکھی۔ میں عزیز و دوستو، ان تمام باتوں کو چھوڑنے کی ضرورت ہے، اور اس تعلق سے ہم سوچیں کس طریقے سے ہمارے معاشرے سے اور ہمارے محلے سے، ہم کہتے ہیں ہم تو خالی اپنی محلے کی فکر کر لیں، کس طرح ہم جو ہے اس تعلق سے جو ہے کچھ سینٹر بھی کھلے ہوئے ہیں، وہاں پر بھی جو علاج ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم میں سے جو حضرات اس میں مبتلا ہیں وہ توبہ کریں کہ انشاءاللہ ہم ہر اعتبار سے نشہ اگر ہم مبتلا ہیں تو چھوڑنے کی کوشش کریں گے۔ ایک دم چھوڑنا مشکل ہے، جو اس کے طریقے ہیں، جو اس کے ماہرین ہیں، ہم ان سے رابطہ کریں گے اور اس کو چھوڑنے کی مکمل ہم کوشش کریں گے۔ اور اس کے علاوہ جو دیگر لوگ اس کو فروخت کرتے ہیں، بیچتے ہیں، ان سے بھی ہم ملاقات کریں گے، ان کو بھی سمجھائیں گے، بجھائیں گے۔ عزیزو دوستو، یہ کام محبت سے اور پیار سے ہونے کا ہے۔ اگر ہم کھڑے ہو گئے غصے کے ساتھ لڑنے بھڑنے لگے تو معلوم ہوگا دوسرے دن کام ہی نہیں ہوگا۔ اس لیے بتدریج کام کرنے کی ضرورت ہے، اور مستقل اور پورے سال بھر ہم ایک مہم کے طور پر یہ کام کریں کہ ہمیں انشاءاللہ اپنے محلے کو نشے سے آزاد کروانا ہے۔ ہمارا ہر بچہ، ہمارا ہر نوجوان وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق عمل کرے، وہ گناہوں کو چھوڑے، نشے کو چھوڑے، بری عادات کو چھوڑے، اور ایک صالح معاشرے کی تشکیل ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔